اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ آج کا پروگرام شروع کریں گے جناب۔ آج ہم بات کریں گے کورونا وائرس یعنی کووڈ، ایک عالمی وبا پینڈیمک کہ جس سے ہم سب دوچار ہوئے اور ابھی بھی جس کا ہم سب کو سامنا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس کی تباہ کاریوں سے کافی حد تک پاکستان محفوظ رہا ہے، جس کی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور اس کے بعد حکومت کی بتائی ہوئی یا وزارت صحت کی کچھ SOPs ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کو فالو کرنا، جن کو ملحوظ رکھنا ہم سب پہ اب باقاعدہ لازم ہے، اور اس کی وجہ سے یقیناً فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بات ہوگی۔ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ جہاں ہمارا مشاہدہ ہے کہ ترک سنت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حکم شرع کیا ہوگا آج ہم سیکھیں گے۔ پھر ہم بات کریں گے جناب، بلکہ یہ میں بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے میں بات کرتی ہوں امپورٹڈ غذائی اشیاء کے تعلق سے۔ ہم بات کریں گے عید قربہ نزدیک ہے، عید الاضحیٰ نزدیک ہے، تو گوشت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ اگر ہم کچھ خریدنے جا رہے ہیں اسپیشلی گوشت، اور جو بیرون ملک میرے بہن بھائی رہتے ہیں انہیں کچھ شک و شبہ ہے، تو اب حلال اور حرام کے حوالے سے شرعی احکامات کیا ہوں گے، غیر ممالک سے جو اشیاء آتی ہیں اس حوالے سے ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا۔ آج ہم سیکھیں گے ہماری بہنوں سے، عالمات سے، ماشاءاللہ یہ اسکلڈ ہیں، یہ پروفیشنل ہیں اپنی فیلڈ میں، اور پرمغز اور جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ آپ سب کو انہی سے تسلی بخش جوابات ملتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم جناب، میری جو دوسری بہن ہیں، عالمہ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی نفع بخش، مکمل اور مدلل جوابات مرحمت فرماتی ہیں، اور ہم سب انہیں بھی پسند کرتے ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر میری دوسری مہمان اسکالر سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، میں چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ آپ اوپن کریں۔ امپورٹڈ غذائی اشیاء، ایک دوڑ تو ہے، یہ تو مانے اچھا تمہارا ڈریس امپورٹڈ ہے، یہ کھانے کی چیز امپورٹڈ ہے، یہ پہننے کی چیز امپورٹڈ ہے، یہ گھر میں سجاوٹ کی چیز امپورٹڈ ہے، حکم شرع اس تعلق سے کیا ہوگا؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمیں اس کا کتنا کریز ہے یا نہیں، لیکن ان اشیاء کا یا غذائی اشیاء کا استعمال حکم شرع اس تعلق سے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تمام شعبوں میں ہمیں حلال اور حرام کے حوالے سے تمیز عطا فرمائی ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ حرمت کے حوالے سے بھی مکمل اور مفصل جامع احکام عطا فرمائے ہیں۔ جہاں تک خوراک کا تعلق ہے تو اس میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں حلال ہی چیزیں کھانی ہیں، اور حرام سے اجتناب کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم اس میں سے کھاؤ اللہ رب العزت نے جو تمہیں حلال رزق عطا فرمایا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم کھانے پینے کے معاملات میں حلال کا کھانے کا خیال نہیں رکھتے اور حلال حرام دونوں طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ تو کہ آخرت کا عذاب کے بھی مستحق ہوتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ظاہر ہے کہ جب ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے، حرام سے نہیں بچیں گے، تو آخرت کا عذاب بھی ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ کہ دنیا میں ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جو حرام روزی کماتا ہے یا حرام روزی کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا شخص جو پراگندہ حال ہے اور طویل مسافت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور یا رب پکارتا ہے، مگر فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے، یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں حرام کا استعمال کرتا ہے اور اس کو حرام چیز کے ذریعے غذا دی گئی ہے، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام ہے،
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے استعمال کی اشیاء میں صرف حلال چیزوں کا استعمال کریں اور حرام سے اجتناب بھی کریں۔ اچھا، جہاں تک امپورٹڈ فوڈز یا پریزرو فوڈز کے نام سے جس کو ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ اویلیبل بھی ہیں اور لوگ کثرت سے اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، کین فوڈ بھی ہوتے ہیں جی بالکل۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ ویجیٹیبلز ہیں یا اس کے علاوہ جو فش فوڈز ہوتی ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اگر گوشت کے علاوہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، یعنی اس میں فش فوڈ بھی آ جائے گی، اس میں ویجیٹیبل بھی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں آ جائیں گی، ان سب کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، وہ کسی بھی ملک سے آ رہی ہو۔ سی فوڈ کی بات نہیں کر رہی، آپ صرف اس میں مچھلی کے ساتھ مچھلی کی بات کر رہی ہوں۔ سی فوڈ میں اصل میں اس میں پھر کلام ہے کہ جھینگے کے حوالے سے، اس لیے نارملی جو بات کی جاتی ہے سی فوڈ میں وہ مچھلی کے حوالے سے ہی کی جاتی ہے۔ مچھلی کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کسی بھی ملک سے آئی ہو اس کا استعمال کرنا بالکل شرعاً جائز ہوگا۔ اسی طرح ویجیٹیبلز ہیں، ان کا استعمال بھی بغیر کسی شک و شبہ کے بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اسلامی ممالک میں سے اگر یہ اشیاء آ رہی ہیں، یا گوشت کی اگر اسپیشلی بات کر لی جائے، تو گوشت اگر اسلامی ممالک میں سے آ رہا ہے تو اس میں بھی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا استعمال بھی بالکل جائز ہوگا۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اگر یہ آپ کو کنفرم ہے کہ یہ مسلمان ممالک سے نہیں آ رہا بلکہ کسی غیر ممالک سے یا غیر اسلامی ممالک سے آ رہا ہے، تو اس میں پھر تھوڑی سی احتیاط یہ ہوگی کہ اگر بالفرض آپ کو یہ کنفرم ہے کہ جہاں سے یہ گوشت آ رہا ہے وہاں چیکنگ ہوتی ہے، سلاٹر ہاؤسز میں باقاعدہ طور پر یہ انتظام ہے کہ حلال اور حرام کا وہ فرق کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بچنا اس میں بہتر ہوگا، اور اگر کسی شخص نے استعمال کر لیا اور حلال اس پر لکھا ہوا تھا اور وہ لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کر لیا، تو اندر شرع یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ بچنا چاہیں تو پھر بچنا جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، مناسب زیادہ یہ ہے کہ بچ جائیں۔ اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ جو غیر مسلم ممالک سے گوشت آ رہا ہے اور یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہاں پر چیکنگ کا باقاعدہ کوئی سسٹم ہوتا ہے، وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، اگر یہ کنفرم نہیں ہے تو پھر جہاں پر حلال اور حرام جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جو حرمت ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی ایسے موقع پر اس گوشت کا استعمال کرنا ناجائز ہوگا جبکہ آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے ملک میں آسانی سے اویلیبل ہے اور آپ فریش فوڈ خرید سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے، اور اگر بالفرض آپ یہ پریزرو فوڈز وغیرہ لیتے ہیں تو پھر اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ان فوڈز کے تعلق سے، ان غذائی اشیاء کے تعلق سے جو پریزروڈ ہیں، جو کینڈ ہیں، جو پروسیسڈ فوڈ ہیں، کہ جو ڈبوں میں آ رہی ہیں، جو باہر سے یہاں آ رہے ہیں، ہم منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں۔ ہم بات کریں گے اب ان بیرون ممالک مقیم مسلم بھائیوں کی اور بہنوں کی کہ جو وہاں رہتے ہیں، اب وہاں پہ گوشت کی، اسپیشلی ہم گوشت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، خرید و فروخت اور استعمال کے تعلق سے کیا کیا شرعی طور پہ احتیاطیں ہیں کہ جنہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہے، اور دوسرا شرعی احکامات کیا ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علماء اور فقہا نے ایک یہ ضابطہ نکالا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور پھر اس آیت کے آخر تک گوشت سے متعلقہ امور اور ذبح شدہ جانور سے متعلقہ امور ہی بیان کیے گئے۔ تو علماء نے سے ضابطہ نکالا کہ جو گوشت ہیں اور جو ذبح شدہ جانور ہیں ان میں اصل حرمت ہے، لہٰذا جب تک ان کے حلال ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہ ہو جائے یہ ہمارے لیے حرام ہی رہیں گے، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے یہ حرام ہے۔ اگر ان کی حلت کا ہمیں کوئی دلیل حاصل ہو جاتی ہے ایسی جس سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ حلال ہیں، مثال کے طور پر مسلمان ذبح کرنے والا ہے اور مسلمان ہی اس کو فروخت کرنے والا ہے، جیسے اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، تو اس طرح اگر وہاں پر کوئی شاپ موجود ہے جہاں پہ مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، انہی کا سلاٹر ہاؤس ہے اور مسلمان ہی اسے بیچتے ہیں، تو پھر ان مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، اس سے گوشت خرید کر استعمال کرنا بالکل شرعی طور پر جائز ہوگا۔
یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر کافر نے اپنے مذبح خانے میں یعنی اپنے سلاٹر ہاؤس کے اندر جانور کو ذبح کروایا اور پھر اس کے بعد اس نے پیکٹ پر اگر حلال کی سٹیمپ لگا دی تو ہم کہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، کیونکہ یہ دیانات کے معاملات ہیں، یعنی حلال حرام میں کافر کی خبر معتبر نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا پیکٹ پر کافر کا یہ لکھ دینا کہ یہ حلال ہے، یہ ہمارے لیے اس طرح حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میری بہن بات کیجیے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ مجھے سوال کرنا ہے، اچھا ہم جی، جھینگے کھا سکتے ہیں؟ جھینگے؟ کٹاکٹ کھاتے ہیں، کیا یہ کٹاکٹ جائز ہے، جھینگے؟ حلال ہے ہمیں کھانا؟ پلیز میرا جواب ضرور دیں۔ اچھا 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 السلام اچھا، علیکم۔ بہت شکریہ میری پیاری بہن، آپ نے ہمیں کال کی۔ ہمارے ساتھ رہی جناب، آپ کے سوالات بھی میں نوٹ کرتی جا رہی ہوں اور ہماری بہنیں موجود ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، لوٹتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو روکا ہے لیکن ہم واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ذرائع ناچیز کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں امپورٹڈ غذائی اشیاء کے تعلق سے۔ بیرون ملک مقیم مسلم جو کمیونٹی ہے وہ گوشت کے حوالے سے جب خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں ان کے، تو جناب وہ کون سے شرعی احکامات کو ملحوظ رکھیں؟ بریک سے قبل یہ سوال میں عالمہ صوبیہ شاکر کے سمت لے کے گئی تھی کہ جو میرے بہن بھائی غیر اسلامی ممالک میں مقیم ہیں ان کو گوشت خریدتے وقت کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھ رہے ہیں؟ شرعی احکامات کے تعلق سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ میں نے پہلے عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے بیان فرما دیجیے کہ گوشت میں اصل حرمت ہے، لہٰذا جب تک ہمیں یقین حاصل نہ ہو جائے اس کی حلت پر تب تک استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کی ایک صورت یہی بنتی ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرنے والا اور مسلمان ہی فروخت کرنے والا ہو، تو لہٰذا جو ہے بہتر ہر طور پہ یہی ممکن بنائیں کہ یہی سب سے بہتر ہے کہ مسلمان سے ہی گوشت خریدیں۔ اس کے بعد جو ہے بسا اوقات وہاں پر ہوتا ہے وہ اس کو غالباً کروشر کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذبیحہ کیونکہ شرعی طور پر حلال ہے لہٰذا ہم اسے لے سکتے ہیں۔ تو جو علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ جو اہل کتاب ہیں وہ دراصل ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر بالکل صحیح کامل یقین ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر کہلاتے ہیں۔ اچھا، تو اب ایسا جو ہے نا ان کے اندر معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے اپنے آپ کو اہل کتاب ہی ہیں لیکن یا تو وہ دہریہ ہو چکے ہیں یا کوئی اور ہو چکے ہیں، یعنی اب وہ اصلاً اہل کتاب نہیں ہیں، لہٰذا اب ان کے عقیدے کو تو ظاہر ہم وہاں جا کر چیک کر نہیں سکتے، تو ان کے ذبیحے میں بھی کیونکہ اب شک پیدا ہو گیا لہٰذا اسے بھی مکمل طور پر اوائڈ کرنا ہوگا اور مسلمان کا ہی ذبح کردہ جانور وہ ان کو لے کر اور استعمال کرنا ہوگا۔ اچھا عالمہ صفا فاطمہ، ہم آپ کی سمت آئیں گے۔ اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے بات کی جو غیر اسلامی ممالک ہیں، اگر ہم اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم کوئی خریداری کر رہے ہیں اور کہیں کوئی شک یا شائبہ یا شبہ کسی بات میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو ہم چیز خرید رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان ملک میں ہی رہتے ہیں اور وہاں پر خرید و فروخت کرتے ہوئے غلط بیانی کی وجہ سے بعض اوقات شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ چیز مشکوک لگتی ہے کہ یہ پتہ نہیں مردار ہے یا واقعی صحیح طور پر ذبح کیا گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں جب کہ کنفرم کرنا ممکن نہ رہے اور زیادہ تحقیق کرنا آپ کے لیے پاسبل نہ ہو، تو یہ جو شخص آپ کو بیچ رہا ہے صرف اس کی ہی گواہی آپ کے حق میں معتبر ہوگی۔ اچھا، اگر وہ حلفیہ کہتا ہے یا ویسے ہی اپنے طور پر ایک مطلب آپ کو اس بات کی کنفرمیشن دے رہا ہے کہ یہ بالکل درست یا حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کے اوپر بلا وجہ بدگمانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے تو اس کا استعمال کرنا بالکل شرعاً جائز ہوگا۔ باقی اسی کے ضمن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مردار جو گوشت ہوتا ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس میں احتیاط نہیں کی جاتی۔ بورڈ پر ہیں، شامل کر لوں، لائن ڈراپ ہو جاتی ہے، معذرت۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہم جانیں گے اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ نورین لاہور سے۔ جی نورین، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس صرف صبغۃ اللہ کا نا جھمکے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا مجھ پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی سورس آف انکم بھی نہیں، بس یہی ایک چیز ہے،
تو کیا مجھ پہ قربانی لگے گی قربانی دینا؟ اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری ریگولر کالر حمیرہ بات کر رہی ہیں. حمیرہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آج کیا سوالات لے کے انیسا آئی دو ہیں؟ سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو والدین اپنے چھوٹے سے بچوں کو حرام غذائیں کھلاتے ہیں تو ایسے چھوٹے بچوں کی دعاؤں کا کیا حکم ہوتا ہے؟ کیا وہ قبول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے حرام غذا کھا لی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ مجھے یہ کھانا جو کھلایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا، بچوں تو کے ایسے تعلق سے شخص آپ نے کیا کہا تھا؟ احتیاط جو پہلا ہیلو جی جو بچوں کو حرام کھلاتے ہاں ہیں. جی، بچوں کو. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حرام غذا کھا لی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ حرام ہے، تو ایسے شخص کی دعا کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کے اوپر بھی وہی ہوگا کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی غلطی سے کھانے پر؟ غلطی سے کھانے پہ. ٹھیک ہے. اور بس یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے صفا فاطمہ سے اور آپ دوسرا پہلو سمجھا رہی تھیں ہمیں. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ یہ جو لوگ بیچ رہے ہیں گوشت، ان کو بھی ظاہر ہے احتیاط کرنی ہوگی، اور وہ مردار گوشت کے حوالے سے بعض اوقات خبریں عام ہو جاتی ہیں کہ مردار گوشت کھلا دیا گیا یا اس میں احتیاط نہیں کی گئی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مردار گوشت بیچتا ہے یا خریدتا ہے کنفرم ہونے کے بعد، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ مردار گوشت ہے اور اس کے باوجود اس کو بیچ رہا ہے، تو اس کا یہ بیچنے کا عمل ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، اور عند اللہ یہ شخص گناہ گار بھی ہے. اس لیے ہم چند رقم، تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو جو داؤ پر لگا دیتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر احتیاط بھی کرنی ہے. اور لازمی طور پر اسپیشلی کھانے پینے کے معاملات میں جب بات ہوتی ہے تو گوشت کے معاملے میں اسپیشلی احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ بیچنے والے کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ وہ مردار نہ کھلائے. وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا، لیکن جو شخص کھائے گا آپ کی وجہ سے، اس کو نہیں کنفرم تھا لیکن آپ نے یہ گوشت کھلایا، لہٰذا آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور یہ بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر ہم خرید رہے ہیں اور ہمیں صرف شک و شبہ ہے تو صرف ایک جو بیچنے والا ہے اس کی ہی گواہی ہمارے حق میں معتبر ہوگی. اچھا غذا کے علاوہ جو دیگر اشیاء اور مصنوعات غیر ممالک سے آتی ہیں، یعنی باہر سے آ رہی ہیں یا غیر اسلامی ممالک سے آ رہی ہیں، دونوں کے تعلق سے بتا دیجیے گا ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یعنی ہم بات کر رہے ہیں غذائی اشیاء کے علاوہ جو دیگر مصنوعات آتی ہیں. جی، غذائی اشیاء کے علاوہ دیگر جو مصنوعات ہیں جیسے کاسمیٹکس ہے، اور اس میں صابن، شیمپو اور اسی طرح استعمال شدہ کپڑے، برتن وغیرہ کفار ممالک سے بھی اگرچہ یہاں آ جاتے ہیں، تو ان میں اصل جو حکم رہے گا وہ ان کی حلت کا ہی حکم رہے گا جب تک کہ ہمیں ان کے اندر کسی حرام شے کے شامل ہونے کا یقین کامل حاصل نہ ہو جائے. اب وہ یقین ہمیں ایسے ہی حاصل ہوگا کہ کوئی ہمیں مسلمان، متقی، پرہیزگار، عادل جس کو ہم کہتے ہیں شرعی طور پر، یہ گواہی دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس میں حرام چیز ملتے دیکھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ حرام طریقے سے ہی چیز بنتی ہو. یہاں پر وہ جو کوڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے اندر بھی شبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا. لہٰذا اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک یقین کامل حاصل ہوا. اب جس بھی چیز کو ہمیں اس حلت کے حکم سے باہر نکالنا ہوگا اس کے لیے ہمیں یقین درکار ہے، اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اسی طرح حاصل ہوگا کہ کوئی عادل شخص گواہی دے، یا جو ہے وہ کمپنی اتھینٹک ہے اور وہ خود ہی لکھ دے کہ بھئی ہم نے اس کے اندر یہ حرام چیز ملائی ہوئی ہے. یا جو ہے ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے برتن وغیرہ کوئی آیا اور اس میں کوئی ایسی چکنائی وغیرہ لگی ہے جس سے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے مردار کی ہے، یا جو ہے یہ خنزیر وغیرہ کی چکنائی ہے اس کے اندر، یا اسی طرح سے لباس ہے اس کے اندر کوئی نجاست موجود ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس نجاست کو پاک کیے بغیر اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، ورنہ فی نفسی ہی اشیاء ہمارے لیے استعمال کرنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے جناب. کووڈ کے تعلق سے کلام کر لیتے ہیں. میں نے ابتدائی گفتگو میں بھی عرض کیا، میرے ناظرین ویٹ کر رہے ہوں گے کہ اس پہ ہم کب بات کریں گے. کووڈ کے تعلق سے بہت سارے ایسے اعمال اور ایسے معاملات بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جن میں ترک سنت کا ارتکاب ہو رہا ہے. اب یہاں حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ ہمارے لیے اگر کوئی مشکل ہمیں پیش آ رہی ہو تو حکم کو آسان کر دیتی ہے. اسپیشلی جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کے کئی درجات ہیں. ایک سنن ہدا کہلاتی ہے جس میں سنت موقدہ بھی آ جاتی ہے اور سنت غیر موقدہ بھی آ جاتی ہے.
سنت موقدہ کا مطلب یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف عذر کی وجہ سے اس کو ترک کیا اور بغیر عذر کے ترک نہیں کیا. اور اگر ہم سنت غیر موقدہ کی بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سنتوں کو بغیر کسی عذر کے امت کی آسانی کے لیے ترک کر دیا اور کبھی عمل کیا اور کبھی چھوڑ بھی دیا, اس کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ پھر دوسرا درجہ سنن زوائد کا ہے, یعنی ایسی سنتیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عادت کے طور پر, عرف کے طور پر اپنایا ہو, وہ سنن زوائد کہلاتی ہیں. تو ان تمام سنتوں کا حکم تو یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ, کیونکہ سرکار نے بھی اس پر تاکیداً عمل فرمایا ہے اور حکم بھی فرمایا ہے, لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو تو ترک نہیں کرنا چاہیے. باقی رہی سنت غیر موقدہ اور جو سنن زوائد ہیں, مثال کے طور پر آپ اگر مصافحہ کرتے ہیں سلام کے بعد اور اس مصافحہ کو ترک کر دیا جاتا ہے, یا اس کے ساتھ آپ معانقے کو لے لیں, گلے ملنے کا ایک معمول تھا جو کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے اکثر جگہ پر اب اس کا معمول ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں, کوئی دینی محفل ہے, کوئی درس و تدریس کی محفل ہے, درس قرآن کی محفل ہے, تو حکم تو یہ ہے, سنت یہ ہے کہ آپ قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جگہ کشادہ رہے. لیکن آپ کو صورتحال معلوم ہے کہ فاصلے سے بیٹھنے کا جو ہے وہ معمول ہمیں نظر آتا ہے. ایسے مقام پر جبکہ پینڈیمک کی وجہ سے جس کو عذر قرار دیا جا سکتا ہے, اس کی وجہ سے اگر بالفرض کوئی سنت ترک ہو رہی ہو تو اس کی شرعاً گنجائش نکل سکتی ہے. چھوڑنے والا گناہگار تو نہیں ہوگا, لیکن اگر کسی مقام پر عمل کرنا پاسبل ہو اور بہت زیادہ, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری لگ جانے کا غالب گمان ہے یا پھر اس بیماری میں مبتلا ہونے کا یقین ہے, تب تو پھر آپ سنت کو بالکل چھوڑ دیں, کیونکہ اس مقام پر سنت کو چھوڑنا بھی سنت ہوگا. ٹھیک ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا نہ کریں. اور اگر بالفرض ایسا معاملہ ہے کہ آپ ایزیلی اس سنت کو ادا کر سکتے ہیں, آسانی سے ادا کر سکتے ہیں, تو پھر کر دینا چاہیے. اسی میں پھر وہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم بھی شامل ہو جائے گا, اس میں بھی تخفیف علماء نے بیان فرمائی. اور اسی طرح دیگر جو سنتوں کے درجے میں تمام امور ہیں ان کا یہی حکم ہوگا کہ اگر بالفرض عذر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تو شرعاً کوئی اس کے اوپر اس میں قباحت نہیں ہے. ویسے بھی عام صورتحال میں سنت غیر موقدہ اور سنن زوائد کو چھوڑنے پر انسان گناہگار نہیں ہوتا, لیکن ایک نورانیت, ایک روحانیت جو ہمیں سنتوں کی ادائیگی سے ملتی ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں, ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن عذر کی وجہ سے اگر ہوگا تو پھر یہاں پر گنجائش نکل سکتی ہے اور اس کو چھوڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. اچھا, کووڈ کی وجہ سے بعض دفعہ جو ایس او پیز فالو کی جا رہی ہوتی ہیں, جو احتیاطی تدابیر جن کا ہم لحاظ رکھتے ہیں, انہیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایون صوبیہ شاکر, کہ ہمیں بے مروتی اور بد اخلاقی نظر, اب اگر کوئی بڑا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ بد اخلاقی میں شمار ہو سکتا ہے اس کی طبیعت پہ گراں گزرے. تو اب یہاں یہ جو بے ادبی کا جو شائبہ آ رہا ہے, کسی طور بد اخلاقی نظر آ رہی ہے, کیا فرمائیں گی کہ حکم شرع اب کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں شریعت مطہرہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ وبائی امراض کی صورت میں احتیاط کا حکم ہمیں ملتا ہے کہ کی جائے احتیاط. لیکن جب خرابی لازم آتی ہے, جب انداز ہمارا درست نہیں ہوتا, مثلا کسی نے جو ہے وہ ہمیں, جیسے کوئی بزرگ خاتون ہیں, انہوں نے عموماً یہی شفقت کا انداز ہوتا ہے, سر پہ ہاتھ رکھنا, گلے لگانا, اس طرح انہوں نے کیا اور ہم اپنے آپ کو سختی سے چھڑا کر پیچھے ہٹے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا, یا کلام بھی ہمیں, جی بالکل اسی طرح. یا جیسے اگر کسی کو طبعی تقاضے کے مطابق کھانسی آ گئی یا چھینک آ گئی تو فیس ایکسپریشن ایسے دینا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو جائے, تو اس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دے گی. آپ بالکل ایس او پیز کو فالو کریں گے, لیکن اپنے جو اعضاء ہیں ان کو بھی ہمیں کنٹرول رکھنے کا حکم شرعی طور پر دیا گیا ہے. پھر اب بعض جگہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ کسی چیز کو سیریس لیتے نہیں ہیں. اگر آپ انہیں کہیں کہ بھائی یہ ایس او پیز فالو کرنی ہے یا میں اس وجہ سے احتیاط کر رہی ہوں, وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی یہ اس وجہ سے میں مصافحہ کرنے سے گریز کر رہی ہوں, کیونکہ
ہمیں SOPs فالو کرنی چاہیے. وبا بہت زیادہ عام ہے اور اس اندیشہ ہے کہ بیماری پھیل نہ جائے. احسن طریقے سے جی بالکل, انداز آپ کا بالکل مہذب اور شائستہ انداز ہونا چاہیے. تو آپ اس طرح سے بالکل احتیاط بھی کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی وضاحت کے باوجود بھی قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کس طرح کی گیدرنگ میں ہیں. تو پھر اب ہمیں جو ہے وہ اپنے عقیدے اور ایمان کو پختہ رکھتے ہوئے مصافحہ وغیرہ کر لینا چاہیے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک گناہ کبیرہ جو غیبت ہے ہماری قلبی طور پر کریں گے یا ہمارے پیٹھ پیچھے ہی بالکل اس طرح برائی ہی کریں گے, تو پھر وہ اس سے بچ سکیں اور ہماری وجہ سے اس میں مبتلا نہ ہو سکیں. اچھا, اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں. اس حوالے سے اور سوالات بھی میں پروگرام میں شامل کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں روزمرہ کے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کووڈ کی احتیاطوں کے تعلق سے. SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے, لیکن جناب بات یہ ہے کہ جو لوگ کووڈ کو عالمی وبا تصور نہیں کرتے, آزمائش نہیں سمجھتے, اور ان کا ایمان یہ ہے, وہ یقین اس بات پہ رکھتے ہیں یا توکل ایسا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے تمام آزمائشیں ہیں اور وہی شفا عطا فرمائے گا, تو کیا یہ سوچ رکھتے ہوئے SOPs فالو نہ کرنا حکم شرع کیا ہوگا؟ جی عالمہ صفا فاطمہ. جی, SOPs کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ SOPs کو فالو کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں اور SOPs کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اگر بالفرض کسی کی سوچ یہ ہو کہ توکل کے پیش نظر وہ یہ کہتا ہو کہ جو بیماری مجھے پہنچنی ہے, جو بیماری مجھے لگنی ہے اور میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, وہ مجھے ہر حال میں لگ جائے گی. اور ایسے کیسز دیکھے بھی گئے ہیں کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے پھر بھی آپ کو بیماری لگ گئی اور آپ تک پہنچ گئی اور آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے. اگر کوئی شخص یہ کانسیپٹ رکھتے ہوئے توکل کی بنیاد کے اوپر یہ عمل کرتا ہے کہ میں تمام سنتیں ادا کروں گا اور میں تمام جو ہے وہ اپنے طور پر, اپنی اجتماعی عبادت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ انفرادی طور پر تمام عبادات کو بجا لاؤں گا, اور جو ہے وہ اپنے طور پر میں اس طرح کی احتیاط نہیں کرتا ہوں, تو وہ عند الشرع گناہگار تو نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے توکل کی بنیاد کے اوپر ایسا کر رہا ہے. باقی رہا یہ معاملہ, لیکن آپ نے یہاں جو قید لگائی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے, اور اس پہ سب کو غور کرنا چاہیے کہ تمام سنتوں کا پابند ہو جائے. جو حضور کی سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا شاید وہ ان تمام چیزوں سے ویسے بھی دور رہے گا. بالکل. تو جب ہم اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں, رب کریم ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے. لیکن اگر بالفرض ہر طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں, ظاہر ہے سوچ تو ہر طرح کی معاشرے میں موجود ہوتی ہے, تو اگر بالفرض آپ کی سوچ کا لیول یہ نہیں ہے اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں احتیاط کروں گا تو میں بچ سکتا ہوں, یہ اپنے مقام پر بالکل درست بات ہے. لیکن جو احتیاط کر رہے ہیں وہ توکل کرنے والوں کو, اور جو توکل کر رہے ہیں وہ احتیاط کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک موضوع نہ بنا لیں اس کو کہ احتیاط کرنی چاہیے, یہ توکل والے درس دیں کہ ہمیں توکل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنے اپنے مائنڈ کے حساب سے یہ فیصلہ ہوگا, اور اگر بالفرض توکل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اللہ رب العزت جب بندہ اپنے رب سے اچھائی کی امید رکھ رہا ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے, لیکن اگر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مقام پر بالکل درست عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے جناب, بات ہوئی حرام اور حلال کے تعلق سے, ذرا واضح فرما دیجئے تاکہ پھر میں دیگر سوالات اس تعلق سے ہیں. حرام اشیاء کون سی ہیں, کھا لیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, یعنی اے ایمان والوں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے, جو ضابطہ ملا ہے, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں, کون کون سے پرندے حلال ہیں, سی فوڈ میں سے ہم کیا کھا سکتے ہیں, ان کی ایک طویل فہرست ہے. لیکن ان کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. صرف یہ پھر چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے ہی معاملہ ہو, بلکہ حرام کھانا وہ بھی کہلائے گا جو حرام روزی ہو. اب اس میں ہر وہ معاملہ یا ہر اس طرح سے کسب معاش کرنا جس کی شریعت کے اندر مخالفت موجود ہے یا شریعت اس سے منع فرماتی ہے, یہ بھی انکم حرام ہوگی, اور اس حرام کے ذریعے جو بھی کچھ خریدا جائے گا, کھلایا پلایا پہنا اڑا جائے گا, یہ سب حرام ہی ہوگا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. اس طرح کا مفہوم حدیث ہمیں ملتا ہے. لہٰذا اس میں جو ہے وہ تخصیص بچے بڑے کی بھی نہیں ہے, لہٰذا خود بھی اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلانے سے بچانا چاہیے. ماشاء اللہ. جناب, میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ. نورین نے اچھا
حمیرہ نے پوچھا ہے کہ حرام غذا کے تعلق سے اگر کسی نے غلطی سے حرام غذا کھا لی، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا اور کہیں پہ ایسا معاملہ تھا، وہ لوگ خیال، آپ بھی حرام کے تعلق سے ذرا تمیدی گفتگو بھی فرما دیجئے، اور اگر کسی نے غلطی سے حرام غذا کھا لی ہے تو آپ نے بتایا کہ اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی اند الشرع، تو کیا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جی دیکھیں، حکم شرع تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ جان بوجھ کر اس عمل میں مبتلا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کی غذا ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو عند الشرع ہم گناہ گار بھی نہیں ہیں. اور اللہ رب العزت سے چونکہ دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے رحم و کرم پر موقوف ہے. اس کی ذات سے یہی امید رکھی جائے گی کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایسا عمل نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لیکن جیسے ہی اس عمل کا پتہ چل جائے کہ یہ عمل غلط کیا تھا تو اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ فوری طور پر اس عمل کو ترک بھی کرنا ہوگا. جو بھی آپ غذا لے رہے تھے، جو بھی آپ کے پاس آ رہی تھی حرام کمائی، اس کو چھوڑنا بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا عالمہ صوبیہ، آپ کی سمت آؤں گی. نورین بہن نے لاہور سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس 1.25 تولے سونے کے جھمکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سیونگز نہیں ہے اور دیگر کوئی چاندی بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ اور نہیں ہے، کوئی مطلب ذریعہ انکم بھی نہیں ہے، کیا قربانی ان پہ واجب ہوگی؟ دیکھیں، اس سلسلے میں فقہائے کرام نے جو اسٹینڈرڈ بنایا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو یا اس کے ایکولنٹ اماؤنٹ ہو یا اتنے ہی اماؤنٹ کا اس کے پاس گولڈ ہو. اب آپ دیکھیں گولڈ کے ریٹس کو اگر ہم کریں گے تو یہ مالکہ نصاب بنیں گی اور ان پر قربانی واجب ہوگی. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت پورا اونٹ قربان کریں یا گائے قربان کریں، ایک حصہ ڈال سکتی ہیں اپنی استطاعت. اچھا، اس پہ آپ بھی کلام کرو صفا. میں چاہ رہی ہوں جو بہنیں نہیں سن پائیں اس بات کو سن لیں. میری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی الگ الگ رکھتی ہیں اس کو. اس میں جو لیسٹ اعتبار کرنا ہے چاندی کا، اس تعلق سے ذرا کلیئر کروا دیجیے ان کو. جی کیونکہ وہ سمجھ رہی ہیں 1.25 تولے کے جھمکے ہیں تو میں تو صاحب نصاب ہوں ہی نہیں. دیکھیں، نصاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر صرف آپ کے پاس سونا ہے پھر تو آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ 7.5 تولہ تک پہنچے گا تو ہی آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. اچھا. اور اگر آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا اور تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے وہ رقم وغیرہ سیو رکھی ہوئی ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے. اچھا، نورین کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف 1.25 تولے جو ہے ان کے پاس سونے کے جھمکے ہیں. جی، تو وہ تو ابھی بیان کر دیا گیا کہ یہ تو اس کے اوپر تو یہ جو صاحب نصاب ہیں یہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مختلف قسم کی چیزیں ان کے پاس ہیں، تھوڑا بہت سونے کے ساتھ اور بھی کچھ ہے، یا تو سیونگز ہیں یا پھر چاندی موجود ہے، تو ان سب کچھ تھوڑے پیسے بھی اگر ہیں تو وہ شامل کریں. سب کو ملا کر اور سب کی قیمت لگائی جائے گی. پھر وہ قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو یہ مالکہ نصاب کہلائیں گی، ورنہ یہ مالکہ نصاب نہیں ہے. اچھا، وہ چاہے ضروری نہیں کہ وہ پورے چاندی کے برابر جو بھی اماؤنٹ بن رہا ہے 80,000 یا اس سے ابب وہ ہو، وہ چاہے 5,000 روپے ہوں، وہ چاہے 10,000 روپے ہوں، ملائے جائیں گے. رقم جتنی بھی تھی، تھوڑی بھی تھی، پھر اس کے ساتھ چاندی کی رقم بھی ملائیں، پھر اس کے ساتھ سونے کی رقم بھی ملائیں. اب دیکھیں یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پہنچ گئی ہے تو یہ مالکہ نصاب ہیں. اچھا بھائی، ایک اور سوال یہ حمیرہ نے پوچھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، کیا حکم شرع؟ دیکھیں، ابھی کافی تفصیل سے حرام کھانے کھلانے اور اس کے وعیدات کا بیان ہوا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے تو کمائی کے طریقے کو بھی اپنے دیکھ لیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے. بس اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت سے سارا کام ہو رہا ہے اور ہماری بڑی محنت کی کمائی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شرعی قید جو ہوتی ہے وہ اس میں رہ رہی ہوتی ہے اور ذرا سی کوتاہی سے یہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جاب کرتا ہے، حرام مال سے اگر حلال اشیاء بھی خریدی جائیں گی جو نہیں، یہ وہ اس طرح کا پھر نہیں معاملہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. پھر یہ ایسا ہے کہ جیسے اگر کسی نے ڈاکہ مارا اور وہی پیسہ لے کر اور اسی سے ہی کوئی چیز خریدی تو پھر وہ اس میں ایک الگ تفصیل ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. جی. تو اب اگر یہ ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کمانے کا اور شریعت میں کہیں بھی تھوڑی سی کوتاہی آ رہی ہے، اس بنا پر یہ ان کی انکم یا ان کی ارننگ حرام ہو گئی ہے، تو اس میں بھی بہرحال قباحت تو اب اس سے وہ جو چیز خریدیں گے اس پہ وہ سب پہ وہ حکم نہیں لگے گا؟ نہیں، یہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کی تفصیل الگ ہے. اچھا. تو یہاں پر جو ہے ان کو ہوگا کہ اپنے اولن تو خود اوائڈ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی حرام کھلانے سے بچنا چاہیے. یہ حرام کمائی کے ہی پلے ہوئے جسم ہوتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان
سامان اکثر دیکھا گیا ہے کہ نکلتے ہیں اور پھر وہ ان کی قدر نہیں کرتے. بڑھاپے میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ بچے ان کا سہارا بنے وہ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جہاں تک دعا کا معاملہ ہے, جیسا بھی کہا گیا کہ وہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مطلقاً ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو کھلایا یا کچھ. جو حرام جسم جو ہے وہ حرام کمائی پہ پلے گا اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی, لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے عالمہ صفا فاطمہ, حرام غذا کے تعلق سے ہم نے کوشش کی کہ بہت ساری بات کی جائے. ذرا بہنوں کے لیے تھوڑا سا کاسمیٹکس پہ گفتگو کر لیجئے, اور یہ جو بیگز استعمال ہوتے ہیں یا دیگر اشیاء استعمال ہوتی ہیں جو کہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں, تو کیا شریعت قید لگاتی ہے اس استعمال کے؟ جی دیکھیں, اس طرح کی اشیاء میں یہی ہے کہ اگر اس کے اوپر حلال آپ کو کنفرم یہ پتہ ہے کہ جہاں سے یہ اشیاء آ رہی ہیں وہ امانت داری کے ساتھ حلال لکھتے ہیں اور اس کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے تو اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اپنے طور پر کوئی احتیاط کے پیش نظر بچنا چاہتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی تقوی ہے, وہ اس کو کسی کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا. وہ اپنے طور پر بچنا چاہتی ہیں, احتیاط کرنا چاہتی ہیں تو کر لیجئے, لیکن حکم شرع یہی ہے کہ اگر حلال لکھا ہوا ہو پروڈکٹس پر تو اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہوگا. چاہے وہ میک اپ, جس پروڈکٹ پہ حلال یا حرام نہیں لکھا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے تو اب وہاں کیا حکم شرع؟ ہاں تو پھر اس میں یہ ہے, ابھی اسٹارٹ میں یہ اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ اگر وہ ویجیٹیبلز وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہے جس میں اس طرح کی کوئی ملاوٹ ہوتی نہیں ہے تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک کاسمیٹکس کی بات ہے, اس میں آئل وغیرہ کی مکسنگ ہوتی ہے اور بھی کچھ چیزیں اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں. یہاں پھر احتیاط کرنا بہتر ہے, احتیاط کی جائے گی ایسے مقام پر جبکہ آپ کو کنفرم نہ ہو. احتیاط بہتر. کووڈ کے تعلق سے میری بہن کو کیا میسج دیں گی صوبیہ شاکر؟ میں ان کو میسج میری طرف سے یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل توکل بے شک رکھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو احتیاطیں بتائی جاتی ہیں انہیں بھی فالو کریں کہ ہماری شریعت کی مکمل تعلیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو احتیاط ہے اسے بھی کیا جائے, اور اس کے باوجود اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور ایک آزمائش سمجھے اور اس پر صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے. صحیح. ہمارے پاس خواتین کے قضاء روزوں کے تعلق سے سوال تھا, ہمارے پاس خواتین کی قضاء عمری کے تعلق سے بھی سوال تھا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ان دونوں کے حوالے سے تفصیل سمجھا دیجیے. جی, قضا روزوں کا تو حکم یہ ہے کہ اگر بالفرض شرعی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ رہ جاتا ہے جو آپ رمضان میں نہیں رکھ سکے تو ان تمام روزوں کو آپ نے بعد میں قضا کرنا ہے. آپ جب چاہیں پورا سال بھر میں جب چاہیں روزے قضا کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لی جائے. اچھا. پھر جہاں تک یہ قضا عمری کی نماز کا تعلق ہے تو اگر بالفرض بالغ ہونے کے بعد سے آپ کو اگر کنفرم تعداد پتہ ہے کہ کتنی آپ نے نمازیں قضا کی ہیں تو اسی کے حساب سے ادا کریں گے. کنفرم نہیں پتہ ہے تو پھر یہ حکم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک غالب گمان, ایک رائے آپ کے ذہن میں جو ہو کہ اتنی ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی, تو وہ ظن غالب کے مطابق آپ حساب لگائیں گی اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی کریں گی. فرائض اور واجبات, سنتیں ہم چھوڑ سکتے ہیں, نوافل بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں, قضا عمری میں ان کی ادائیگی نہیں کی جاتی, لیکن باقی جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی. اچھا, بہت ممنون ہیں, ہم بہت شکر گزار ہیں عالمہ صفا فاطمہ آپ کے, ہم سپاس گزار ہیں عالمہ صوبیہ شاکر آپ کے. ناظرین, آج ہمیں کوشش کی کہ روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے کلام کیا جائے. ہماری بہنوں نے ہمیں سمجھایا ہے کیونکہ قربانی عید الاضحیٰ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے کچنز کو اور اپنے باورچی خانوں کو اس حوالے سے تیار کر رہے ہیں کہ جناب کون کون سے مسالے ہونے چاہیے, تو جناب کون کون سی معلومات ہونی چاہیے. ہم اس تعلق سے پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو غذا کھلاتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال ذریعوں سے کمانے کی اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی, تاکہ نیک اور فرما بردار اولاد ہماری بھی ہو اور آپ کی بھی ہو, اور پروردگار ہم سب کو بھی نیک اور صالح بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.